وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری تفسیر میں بات چل رہی تھی سورہ البقرہ کی 25ویں آیت کے تعلق سے۔ انشاءاللہ ہم لوگ آگے پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کو بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی مثال کو بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے، چاہے مچھر یا مچھر سے کم ہی کیوں نہ ہو، چاہے مچھر کی مثال ہو یا مچھر سے ہلکی مثال ہو، اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں ہے مثال بیان کرنے سے۔ اور پھر فرمایا کہ بات یہ ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، ایماندار ہیں، تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، ان مثالوں کو اپنے رب کی طرف سے صحیح سمجھتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ کافر جو لوگ ہیں، کافر لوگ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، جو لوگ کفر کیے ہوئے ہیں تو کافر لوگ کہتے ہیں کہ ان مثالوں سے اللہ کیا مراد لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان مثالوں سے کیا مراد لے رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر آگے فرمایا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، ان مثالوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ ان مثالوں سے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اچھا، کن کو گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرما دیا وما یضل به الا الفاسقین، کہ اللہ رب العالمین فاسق لوگوں ہی کو گمراہ کرتا ہے، فاسق لوگوں ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ ان لوگوں کی خوبی کیا ہے؟ یہ فاسق لوگ جن کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، ان کی صفت کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کر دیا ان کی صفت کیا ہے۔ فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں مضبوط ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا وہ لوگ ان چیزوں کو توڑ دیتے ہیں اور کاٹ دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین پر یہ لوگ فساد مچاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، فاسق لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں، بہت ساری اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں جو باتیں ہیں ان کو ذہن میں رکھیں۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ سب سے پہلی بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثال بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے۔ اچھا، یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا؟ بات دراصل کیا ہے؟ آپ تفسیر پڑھیں گے، تفسیر ابن جریر الطبری، تفسیر طبری جب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں یہ بات بیان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند صحابہ کرام کہتے ہیں، ان میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، کہتے ہیں کہ لما ضرب اللہ هذین المثالین للمنافقین، یعنی مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے منافقین کی دو مثال دیا۔ کون کون مثال؟ اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ وہ لوگ کان میں انگلی ڈال لیتے ہیں
اور دوسری مثال کیا ہے کہ آگ جلاتے ہیں، آگ جلانے کی مثال، اور اسی طریقے سے آسمان میں بارش جب برستی ہے اس کی مثال، اندھیرا ہو جاتا ہے آگے بڑھتے ہیں، چمکتی ہے بجلی تو آگے بڑھتے ہیں پھر رک جاتے ہیں، یہ دونوں مثال اللہ تعالیٰ نے جب دیا تو منافق لوگوں نے کہا کہ اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ تعالیٰ تو بلند ہے، اللہ کی شان تو بہت بڑی ہے، ان مثالوں سے اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے، اللہ تعالیٰ یہ مثال کیوں دے رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تب اللہ رب العالمین نے ان کے جواب میں اس آیت کو نازل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مثال دینے سے شرماتا نہیں ہے۔ منافقوں نے یہ جو کہا کہ اللہ تعالیٰ تو بہت بلند ہے، یہ مثال کیا دے رہا ہے؟ آگ کی مثال اور بجلی کی مثال، آسمان سے بارش ہونے کی مثال، یہ کیوں دے رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ مثال دینے سے شرماتا نہیں ہے، مثال چاہے مچھر کا ہو یا مچھر سے ہلکی مثال ہو، اللہ تعالیٰ حق کی مثال دینے سے نہیں شرماتا ہے۔ دوسری پس منظر اس آیت کریمہ کی یہ ہے، حضرت قتادہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جب مکھیوں کا ذکر کیا، جیسے مدھو مکھی کا ذکر ہے قرآن میں مدھو مکھی کا ذکر ہے، اور عنکبوت یعنی مکڑے کا ذکر ہے، مکڑے کا ذکر ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مکھی کا ذکر کیا اور پھر عنکبوت مکڑیوں کا ذکر کیا تو گمراہ لوگ کہنے لگے ما اراد اللہ من ذکر ھذا، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا ذکر کر کے کیا ارادہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے ان چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد؟ تو اللہ سبحانہ اس آیت کو نازل کر دیا کہ اللہ رب العالمین کسی چیز کی مثال دینے سے شرماتا نہیں ہے، چاہے وہ مثال مکڑی کا ہو یا تو مچھر کا ہو، مچھر سے کم ہی کا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں ہے۔ اچھا، اس مثال میں جو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مثال دیا کہ اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں ہے، یہ کن لوگوں کی مثال ہے؟ حضرت ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ھذا مثل ضربہ اللہ للدنیا، اللہ تعالیٰ نے اس مثال کو دنیا کے لیے دیا ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس مثال کو دنیا کے لیے مثال دیا ہے۔ کیا مثال دیا؟ کہا ان البعوضۃ تحیا ما جاعت، کہ مچھر جو ہے، مچھر اسی وقت تک زندہ رہے گا جب تک وہ بھوکا ہے۔ دیکھیے، جب تک بھوکا ہے تب تک وہ زندہ رہے گا، اور جب وہ موٹا ہو جائے گا خون وغیرہ پی کر کے ماتت تو وہ مر جائے گا۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کذالک مثل ہؤلاء القوم الذین ضرب اللہ لہم، جن قوم کی مثال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ان کی بھی یہی حالت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں مثال دیا ان کی یہی حالت ہے کہ دنیا میں وہ کھا پی کر کے، اللہ تعالیٰ چھوڑ دیا ہے تو کھا پی کر کے موٹا تگڑا ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اچانک ان کو پکڑ بھی لے گا۔ اور حضرت ربیع بن انس رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی سورہ الانعام کی آیت نمبر 40 پر 4 پڑھ کر کے سنایا۔ کیا ہے اس آیت میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، کہ جن چیزوں کی نصیحت ان کو کیا گیا تھا، جب ان نصیحتوں کو بھول گئے تو ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، جو چیز ان کو دی گئی تھی جب اس سے خوش ہو گئے تو ہم نے اچانک پکڑ لیا، تب وہ لوگ افسوس کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ چھوٹ دیتا ہے، دنیا میں چھوٹ دیتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اب بدمعاشی شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے آسان کر دیتا ہے، تب لوگ اللہ ہی کو بھول جاتے ہیں، تب اللہ رب العالمین اچانک سے پکڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اچانک سے پکڑ لیتا ہے۔ تو یہ منافقین، کفار وغیرہ کے چیلنج میں جو اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کیا تھا،
ان لوگوں نے یہ چیز کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ چھوٹی چھوٹی مثال کیوں دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ دیکھیے قرآن مجید میں مچھر کی مثال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مثال دینے سے شرماتا نہیں ہے، چاہے مچھر یا مچھر سے نیچے ہو، لیکن آپ پورے قرآن مجید میں ڈھونڈیں گے تو مچھر کی مثال اللہ تعالیٰ نے دیا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ حدیث میں دیکھیں گے تو معلوم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھر کی مثال دیا ہے۔ ہاں، اس کی تفسیر میں بہت ساری باتیں ملیں گی، بخاری کی ایک روایت ہے، حدیث نمبر 4729 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، اور وہ آدمی کیسا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العظیم السمین، وہ آدمی بہت بڑا اور موٹا ہوگا، یوم القیامہ لا یزن عند اللہ جناح بعودا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ مچھر تو ایک تو چھوٹا ہے، مچھر کا پر بولے تو مچھر کا پنکھ، جو مچھر کا پنکھ ہوتا ہے چھونے سے اکھڑ جاتا ہے، اس کا کیا وزن ہے؟ لیکن ایک موٹا تگڑا آدمی کو لایا جائے گا اور میزان میں تولا جائے گا، ناپا جائے گا، اور اتنے موٹے تگڑے آدمی کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتانے کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے ہم قیامت کے دن میزان قائم کریں گے۔ یہ آدمی کون سا ہوگا؟ کیسے آدمی ہوگا کہ اتنا موٹا تگڑا ہونے کے باوجود بھی اس کی وزن نہیں ہوگی؟ یہ آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہوگا، شرک کرنے والے آدمی کی کوئی حیثیت اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے۔ اور یہ محدثین نے اور کئی باتیں ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی ایسا موٹا تگڑا ہوگا، لیکن اس کے اعمال اگر اللہ تعالیٰ قبول نہیں کیا ہے تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی۔ بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ بہت دبلے پتلے ہیں، لیکن ان کے پاس توحید ہے، ان کے پاس اچھے اعمال ہیں، ان کا وزن بہت بھاری ہوگا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے، ایک صحابی، ان کی پنڈلی بہت دبلے تھے، وہ مسواک توڑنے کے لیے ایک بار درخت پر جھاڑ پر چڑھے تو صحابہ کرام ان کی پنڈلی کو دیکھ کر ہنسنا شروع کیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کی قسم، اس کا وزن قیامت کے دن احد پہاڑ سے زیادہ ہوگا۔ اب غور کریں کہ ایک آدمی جو توحید پرست ہے، صحابہ کرام توحید پرست نہیں تھے، ان کی زندگی توحید پر گزری ہے اور نیک اعمال پر گزری ہے، تو ایک آدمی کہ اگر اس کے پاس توحید ہے اور صحیح عمل ہے تو اس آدمی کا وزن اللہ کے پاس بہت بھاری ہوگا۔ ایک بات اور یہاں دیکھیں، اللہ رب العالمین قیامت کے دن جو میزان قائم کرے گا، اللہ تعالیٰ ترازو قائم کرے گا، یاد رکھیے، تولنے کے لیے۔ اس میں کیا تولا جائے گا؟ دیکھیے، ایک تو بندے کے اعمال تولے جائیں گے، ٹھیک ہے، ایک تو بندے کے اعمال تولے جائیں گے۔ اب کوئی بندہ سوچے کہ اعمال کیسے تولے جائیں گے، وہ تو دکھتا نہیں ہے، اس کو پکڑ نہیں پاتے، چھو نہیں سکتے، تو وہ اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ یاد رکھیے میرے بھائی، دنیا نے آسان کر دیا ہے اس چیز کو، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو علم دیا اور ٹیکنالوجی وغیرہ سے آسان ہو گیا۔ ہوا لوگ تولتے ہیں، گیس تولتے ہیں، گیس کو تولتے ہیں کہ نہیں، بخار تول رہے ہیں، اور دھوپ کتنا ڈگری ہے وہ تول رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا اس بات پر قادر نہیں کہ بندے کے عمل کو تولے گا؟ بالکل، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز جو تولی جائے گی، خود بندے کو تولا جائے گا، اگر توحید پرست ہے، نیک اعمال ہے تو وہ بھاری ہوگا۔ تیسری بات، ہمارے نامہ اعمال تولے جائیں گے،
ہمارے نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ وہ حدیث یاد کریں کہ ایک آدمی ہوگا قیامت کے دن، اس کے رجسٹر کھولے جائیں گے تو 90 پر 9 رجسٹر اس کے نکلیں گے، صرف گناہوں سے بھرا ہوگا، لیکن ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوگا جس میں کلمہ توحید ہوگا، تو تولا جائے گا، اسی کاغذ کے ٹکڑے کو رکھا جائے گا اور 90 پر 9 رجسٹر، وہ کاغذ کا ٹکڑا جس میں توحید ہوگا وہی بھاری ہوگا۔ 90 پر 9 رجسٹر، 99 رجسٹر، ایک کم 100، اور چھوٹے چھوٹے رجسٹر نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حد نگاہ، جتنا دور تک نظر جاتی ہے اتنے بڑے بڑے رجسٹر گناہوں سے بھرا رہے گا، لیکن توحید کے مقابلے میں وہ گناہ کچھ بھی نہیں ہے، سب کو اللہ تعالیٰ معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے دیکھیے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی مثال، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑا دیتے ہیں ان کی خیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی مثال وغیرہ بیان کیا ہے آیتوں میں، ہرگز اس کو مذاق اس کا نہیں اڑانا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا؟ قرآن مجید میں سورہ کہف میں آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، کہ وہ لوگ جو کفر کیے، وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا، کس کے ساتھ؟ اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا، انکار کر دیے، ولقائہ، اپنے رب سے ملاقات کا انکار کر دیے، فحبطت اعمالہم، تو ان کے اعمال سب غارت اور برباد ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، دیکھیے فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم قیامت کے دن ان کا کوئی وزن نہیں دیں گے، کوئی وزن ان کا نہیں ہوگا۔ کن لوگوں کا؟ جو اللہ رب العالمین کی آیتوں کا انکار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا انکار کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ بس دنیا میں کھایا پیا، عیش کیا، مستی کیا اور ختم ہو جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں اٹھائے گا، ان کے اعمال دنیا میں غارت ہو جائیں گے۔ جب اعمال ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ کیا ان کو وزن دے گا؟ یہ بھاری نہیں ہوں گے۔ یہی وہ لوگ ہوں گے جو حدیث میں ذکر ہے کہ اتنا موٹا تگڑا لایا جائے گا پھر بھی اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ یہی آدمی، اسی طرح سے آدمی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ اور وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا، ایک جنگ میں صحابہ کرام جا رہے تھے تو ایک آدمی نے کیا کہا کہ ہمارے قاری لوگ، ہمارے حافظ اور قاری لوگ پیٹو ہیں۔ کیا کہا؟ ہمارے قاری لوگ، ہمارے حافظ لوگ پیٹو ہیں۔ اس وقت قاری لوگ کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ اور کہا کہ دیکھو یہ لوگ جنگ میں نہیں آتے، بیٹھے رہتے ہیں۔ اس طریقے سے ایک آدمی نے کہہ دیا تو کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی کہ ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا۔ دیکھیے آیت نازل ہو گئی، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے یہ کہہ دیا تھا کہ ایسے ایسے اس نے کہا ہے، تو جب آیت نازل ہو گئی نا اور یہ پڑھ کر کے سنا دیا تو وہ بندہ، جانتے ہیں آپ، اس کی تفسیر پڑھیے، ابن کثیر وغیرہ کے اندر موجود ہے، تو وہ بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ کی گردن کو پکڑ لیا اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ایسے ہنسی مذاق ہم لوگ کر رہے تھے، دل لگی کر رہے تھے، ہمارا مقصد ویسا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ کہا، دیکھیے مذاق اڑایا تھا کن کا؟ حافظ اور قاریوں کا مذاق اڑایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا کہ کیا تم کو اللہ کی آیتیں اور رسول ہی مذاق اڑانے کو ملے ہیں؟ دیکھیے مذاق کس کا اڑایا، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، کیا تم کو اللہ اور اللہ کی آیتیں، اللہ کے رسول ہی مذاق اڑانے کے لیے ملے ہیں؟ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہو۔ تو وہ بندہ، جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی گردن کو پکڑ لیا تھا اور کہتا تھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایسا نہیں کیا، صرف دل لگی کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت پڑھ رہے تھے، قد کفرتم بعد ایمانکم۔ تو اتنا معاملہ دیکھیے قرآن مجید کی آیتوں کا اور قرآن مجید میں جو مثال ہیں ان کا مذاق اڑانا بہت بھاری جرم ہے، بہت بھاری جرم ہے۔ بات بہت زیادہ
آگے ہے اور وقت بھی کافی ہو جائے گا، انشاءاللہ ہماری بات آگے آئے گی کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اس کے اندر بہت ساری اور باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ کہا ہے، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا، اگر اس دنیا کی حیثیت جو ہے، قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا، تو اللہ رب العالمین جو ہے ما سقا کافرا منہا شربۃ ماء، اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس دنیا میں ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا۔ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اب غور کریں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر اس دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ بھی پانی نہیں پلاتا، سب مومنوں کو دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ کس کی حیثیت ہے؟ اخروی زندگی کی، اسی وجہ سے اس کو بنانے کے چکر میں رہیے۔ یہ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے کافر، منافق، مشرک اور اللہ تعالیٰ کو گالی دینے والے سب کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت ساری چیزیں دیا، اس چیز کو دیکھ کر کے دھوکے میں نہ پڑیں۔ ہم کو آخرت بنانے کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا تصور نہیں کر سکتے، اس کی کوئی مثال ہی نہیں، بس اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ایک سمندر ہے، اس میں سے ایک قطرہ لیں گے تو اس قطرے سے بھی کم ہے یہ دنیا، اور سمندر آخرت ہے، سمجھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق دے، اور کفر، نفاق سے اللہ تعالیٰ بچے رہنے کی توفیق دے، ہر قسم کے گمراہی، فتنہ، فساد سے بچے رہنے کی توفیق دے، ہم کو صحیح دین سیکھنے، اسی پر چلنے اور اسی پر مر جانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔